إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ما نقص الصدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما توازى أحد لله إلا رفعه الله وقال الله تعالى عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب زدني علما آمين. پیارے بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں اور خواتین ملت آج کے جو اللہ تعالی تمام قسم کی تعریف کبریائی بڑائی حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق مالک پالنہار مدبر اور منتظم ہے. انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کی ذات بابرکت پر بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کی محنتوں کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے آج ہم لوگ اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. پیارے بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں اور خواتین ملت آج کے جمعہ خطبہ میں اب لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے صدقہ کرنے کی بہترین اور افضل صورتیں کون کون سی ہے. یوں تو میرے بھائیوں سماج کے اندر ہم سب لوگ صدقہ و خیرات بڑی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں الحمدللہ اور کرنا بھی چاہیے اس لیے کہ جو انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے اس کے انگنت فائدے قرآن اور حدیث میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. مثال کے طور پر صدقہ کرنے والا شخص فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بنتا ہے, فرشتے کی دعاؤں کا حقدار بن جاتا ہے. جو صدقہ کرتا ہے, جو مال نکالتا ہے, جو مال خرچ کرتا ہے, فرشتے اس مال میں برکت کی دعائیں کرتے ہیں, فرشتے اس مال میں بڑھوتری کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. صحیح حدیثوں کے اندر آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم آتي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم آتي ممسكا تلفا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
بندے کے لیے ہر دن جب بھی وہ صبح کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے مقرر ہیں، 2 فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہے، نگرانی ہے، وہ اس بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہم یقول احدہما اللہم آتی منفقا خلفا، ایک فرشتہ اترتا ہے اور ان بندوں کے لیے دعا کرتا ہے جو بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، اور وہ دعا یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نے تیرے راستے میں خرچ کیا ہے، صدقہ کیا ہے، تو اس کے مال میں بڑھوتری کر دے، اس کے مال میں اضافہ کر دے۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا فرشتہ اترتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ بندہ بخیل ہے، یہ صدقہ و خیرات نہیں کرتا ہے، تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کے مال کو برباد کر دے، اس کے مال کو برباد کر دے۔ ایک فرشتہ صدقہ کرنے والے بندے کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں اور ایک فرشتہ صدقہ نہ کرنے والے کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو یہ مال روک کر رکھا ہے تو اس کے مال کو برباد کر دے۔ اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، ظاہری طور پہ انسان یہ سمجھتا ہے میں اپنے جیب سے مال نکالوں گا، میں اپنا روپیہ پیسہ خرچ کروں گا تو یہ روپیہ پیسہ کم ہو جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ حدیث سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما نقصت صدقۃ من مال، یاد رکھنا چاہیے انسان کو جو بھی مال وہ صدقہ کرتا ہے ما نقصت، ذرہ برابر بھی اس میں کمی نہیں ہوتی ہے، ذرہ برابر بھی اس کا مال کم نہیں ہوتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے، اس پر میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ تمہیدی جملے میں نے آپ کے سامنے صدقہ و خیرات کی فضیلتیں بہت زیادہ ہے اور یہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں۔ آج کے جمعہ خطبہ میں جو آپ کے سامنے بات رکھنی وہ یہ صدقہ و خیرات کیا کیسے جاتا ہے، اس کے آداب کون کون سے ہیں، کس طریقے سے ہم کریں تو پورا ثواب ہمیں ملے گا، سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے، اجر کے اعتبار سے سب سے بڑھیا صدقہ کون سا ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے مدعے کے لیے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیے میرے بھائیو، صدقہ آپ جب بھی دو چھپا کر صدقہ دیا کرو، اب مسجد میں ڈالو، کوشش کرو کہ آپ کا صدقہ چھپا کر ہونا چاہیے، آپ ایک فقیر اور مسکین کو دو، کوشش کرو کہ آپ کا صدقہ چھپ کر ہونا چاہیے، وہ بیچارہ اس کی بھی ایک عزت ہوتی ہے، فقیر کی بھی اپنے کی عزت ہوتی ہے، مسکین کی بھی اپنے کی عزت ہوتی ہے، اس کی عزت کو مجروح نہیں کرنا چاہیے، اس کی عزت کو داغدار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر آپ ظاہر کر کے صدقہ دو گے ٹھیک ہے آپ دے سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے کے ٹکڑے میں فرما دیا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تم فقیروں کو جب دو گے صدقہ و خیرات تو چھپا کر دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر صدقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، جو انسان چھپا کر صدقہ دیتا ہے عرش کے سائے میں اس کو جگہ ملتی ہے، مشہور حدیث سے آپ جانتے ہیں وہ 7 قسم کے لوگ جن کو عرش کے سائے میں جگہ ملنے والی ہے، یہ بہت بڑھیا لوگ ہوں گے، بہت بہترین لوگ ہوں گے، اس میں سے ایک انسان وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمْ شِمَالُهُ مَا يُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایک وہ آدمی بھی ہوگا، ایک وہ انسان بھی ہوگا جس نے صدقہ و خیرات اس انداز سے کیا ہوگا کہ اس کے دائنے ہاتھ نے جو خرچ کیا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس کے دائنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، اتنا چھپا کر دینا ہے میرے بھائیوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرما دیا آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے دائنے ہاتھ نے کیا صدقہ و خیرات کیا ہے۔ یہاں کہتے پھرنا، لوگوں کو دکھاوا کرنا، خاص کر عورتوں کے اندر، میں نے یہ صدقہ کیا، میں نے وہ صدقہ کیا، میری ماؤں بہنوں یہ صدقہ آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، چھپا کر دو، بہت بڑا فائدہ ہے۔ جتنے بھی صدقہ و خیرات کی فضیلتیں ہیں اگر وہ دینا چاہتے ہو تو یہ بہتر یہ ہے کہ آپ چھپا کر صدقہ دیا کرو۔ نمبر 2، صدقہ کرنے کے دوسرے آداب اور دوسری فضیلت اور دوسرا طریقہ یہ ہے تندرستی کی حالت میں صدقہ دو، صحت مندی کی حالت میں صدقہ دو۔ عام طور پر سماج میں دماغ میں یہ وچار بیٹھ گیا ہے کہ جب بیماری آتی ہے انسان کو تو صدقہ کرنا یاد آتا ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے فوراً
یہ مرغی صدقہ کر دو، یہ بکرا صدقہ کر دو، جب کوئی بھی راہ نہیں ہوتی ہے نکلنے کی تو پھر صدقہ یاد آتا ہے۔ صدقہ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، صدقہ کرنے کی اصل محل اور اصل جگہ یہ ہے کہ آپ تندرستی کی حالت میں صدقہ کرو، یہ ضروری بنتا ہے۔ آپ جوانی کی حالت میں صدقہ کرو، جب تمہارے دل میں مال کی چاہت بیٹھی ہوئی ہے، مالدار بننے کی چاہت بیٹھی ہوئی ہے، ایسے عالم میں صدقہ کرنا یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی اجر ملنے کے لیے سب سے بڑیا ثواب اور بڑا ثواب ملنے کے لیے سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے؟ یعنی اجر کے اعتبار سے سب سے بڑیا صدقہ کون سا ہے؟ انسان ثواب لینا بہت زیادہ چاہتا ہے، کم محنت میں ثواب زیادہ لینا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زبردست جواب دیا، وَأَنْتَ تصدق وَأَنْتَ صَحِيحٌ وَشَحِيحٌ، تصدق وَأَنْتَ صَحِيحٌ، آپ صدقہ اس حال میں کرو کہ تم تندرست ہو، بیماری نہیں لگی ہے، وَأَنْتَ صَحِيحٌ، تندرست ہو، تمہارا جسم بڑھیا ہے، تم کھیل کود سکتے ہو، تم دوڑ سکتے ہو، کما سکتے ہو، وَأَنْتَ صَحِيحٌ۔ اور اللہ کے رسول نے آگے جملہ فرمایا، وَأَنْتَ شَحِيحٌ، شحیح کہتے ہیں اپنے دل میں مال کی چاہت رکھنا، مالدار بننے کی چاہت رکھنا۔ جب بھی تم تندرست بھی ہو اور مال کی چاہت بھی ہے، مالدار بھی ہے، ایسا نہیں بڑھاپے کے عالم میں پہنچ گئے اور جانے کے بعد صدقہ کرنا یاد آ گیا، نہیں میرے بھائیوں، اب جوان ہو، اب کما رہے ہو، مال کی آپ کے اندر اچھائیں لگی ہوئی ہے، مالدار بننے کی تمنائیں لگی ہوئی ہے، ایسی حالت میں صدقہ کرنا یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ یخشى الفقر تأمل الغنى، تم فقیری سے ڈرنے والے ہو، ڈر لگتا ہے، عام طور پر جوانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے میں صدقہ کروں گا تو میں فقیر بن جاؤں گا، کنگال بن جاؤں گا، ایسی حالت میں ایسی سوچ میں صدقہ کرنا یہ سب سے بہترین صدقہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ وَتَأْمَلُ الْغِنَى، تمہارے دل میں مالدار بننے کی اچھا لگی ہوئی ہو، وَلَا تُمْهِلُوا حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم یعنی موت حلق تک آ جائے اس کے بعد اتنا دیر مت کر دو صدقہ کرنے کے لیے، جب موت کا پروانہ آ جائے اور موت تمہیں گلے ملنے کے قریب ہو اور ایسے میں یاد آئے مجھے فلاں کو صدقہ دینا ہے، فلاں کو صدقہ دینا ہے، فلاں کے نام اتنا صدقہ، اللہ کے رسول کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا موت آتے ہی قریب فلاں کو اتنا صدقہ کر دو، فلاں کو اتنا صدقہ کر دو، اللہ اکبر۔ یہ صدقہ افضل صدقہ نہیں ہے، افضل صدقہ وہ ہے جو تندرستی کی حالت میں اور مال کی اچھا رکھتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ صدقہ اصل صدقہ ہے۔ نمبر 3، جب روپیہ پیسہ ہو تو سب لوگ صدقہ کرتے ہیں، لیکن جب مال کی کمی ہو تو صدقہ کرنے میں بڑا فائدہ ہے۔ مال نہیں ہے آپ کی جیب میں، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کبھی کبھی 1 درہم 1,00,000 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ صحابہ کے سامنے یہ جملہ کہا، کبھی کبھی اللہ کے راستے میں 1 درہم صدقہ کرنا 1,00,000 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہو جائے گا۔ صحابہ کو سمجھ میں نہیں، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، آپ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک آدمی 1 درہم صدقہ کر رہا ہے، ایک آدمی 1,00,000 درہم صدقہ کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے 1,00,000 درہم صدقہ کرنے والے کا ثواب بڑھ جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، جب انسان کے پاس 2 ہی درہم ہو، 2 ہی درہم ہو، 2 درہم اس کے جیب میں ہو، 1 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور 1 درہم اپنے اوپر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، جب یہ 1 درہم خرچ کیا جاتا ہے تو 1,00,000 درہم جو صدقہ کرتا ہے یہ صدقہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ مال کی قلت ہو، جب مال کی اچھت ہو، جب مندی پڑی ہوئی ہو،
ایسے حالت میں صدقہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بہترین صدقہ ہے، ضرورت کے وقت صدقہ کرو، یہ بہترین صدقہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اسی طریقے سے نمبر 4 فرائض کے بعد صدقہ کرنا، ایک ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ میں بھی آپ کو مال نکالنا پڑے گا اور یہ فرض ہے، ضروری ہے، اگر آپ نہیں کرو گے تو گناہ ہوگا۔ تو یہ زکوٰۃ دینے کے بعد بھی اگر آپ صدقہ کرتے ہو نا تو یہ بہت بہترین صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اللہ کی رسول سے لوگ آ کر سوال کرتے ہیں صدقہ کیا کرے، کیسا کرے، کس طریقے سے کرے، یہ خرچ کرنے کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد جواب دے دو کہ صدقہ فرض زکوٰۃ مال دینے کے بعد تم جو چاہے صدقہ کرو، جتنا چاہے اتنا صدقہ کرو، یہ تمہارے لیے بہترین صدقہ ہو جائے گا، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اسی طریقے سے نمبر 5 اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں پر، ماں باپ پر خرچ کرنا، یہ بھی بہترین صدقہ ہے، یہ بھی بہترین۔ آپ اپنے اہل و عیال کا خیال کرتے ہو، اپنے ماں باپ کا خیال کرتے ہو، میرے بھائی یقین مانو صدقہ لکھا جاتا ہے آپ کے نامہ اعمال میں، یہ آپ پر بوجھ نہیں ہے، یہ صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بڑے بڑے صدقے کے مواقع ذکر فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا کہا اللہ کی رسول نے فرمایا ایک وہ درہم ہے، ایک وہ روپیہ ہے جو انسان کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے دیتا ہے۔ نمبر 2 ایک وہ درہم ہے جو انسان کسی مسکین اور فقیر پر خرچ کرتا ہے۔ نمبر 3 اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وہ درہم ہے جو انسان اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے پر خرچ کرتا ہے۔ اور نمبر 4 اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وہ درہم ہے جو انسان اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اعظمها اجر الذي انفقته على اهله، اعظمها اجر الذي، ثواب کے اعتبار سے سب سے بڑا اجر ان 4 میں سے وہ ہے جو بندہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، نمبر 6 اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں پر بھی خرچ کیا کرو۔ عام طور پر راہ چلتے ہوئے فقیروں کو دینے سے بہتر دینا چاہیے، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے، مگر آپ کے رشتہ دار میں جو بیچارہ فقیر ہے، جو مسکین ہے، جو تڑپ رہا ہے، اس پر خرچ کرنا یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، اگر آپ مسکین پر صدقہ کرو گے ایک صدقہ لکھا جائے، ایک صدقہ لکھا جائے، ایک صدقے کا ثواب لکھا جائے۔ وعلی ذی الرحم اثنان صدقۃ وصیلۃ، آپ اپنے قریبی رشتہ دار پر صدقہ کرو گے تو 2 ثواب لکھا جائے گا، 2 صدقے کا ثواب لکھا جائے گا۔ وہاں پر بھی ثواب تو لکھا جا رہا ہے لیکن ایک، اور یہاں پر 2 لکھا جاتا ہے۔ ایک تو فقیر ہونے کا، آپ صدقہ کر رہے ہو، اس کی ضرورت پورا کر رہے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ کا ثواب لکھتا ہے۔ اور نمبر 2 جو رشتہ داری ہے، آپ رشتہ داری نبھا رہے ہو، آپ سمت کو جوڑ رہے ہو، آپ اپنے سگے خون کو آپ آگے بڑھا رہے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو 2 ثواب کے برابر ثواب اپنے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اور وہ جو آپ سے دشمنی کرتا ہے، وہ رشتہ دار جو آپ سے دشمنی کرتا ہے، جو آپ سے نفرت کرتا ہے، ایسے رشتہ دار بھی خرچ کرنا یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی ذی الرحم الکاشح، علی ذی الرحم الکاشح، اے صحابہ تم ایسے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو جو کاشح، جو تم پر نفرت کرتے ہیں، جو تم پر دغا دیتے ہیں، جو تم کو پسند نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر خرچ کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی نفرت کو محبت میں بدل دے گا۔ اسی طرح نمبر 7 اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر لیا، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا کرو، مسجد میں خرچ کیا کرو، مسجد کی للہ بیٹی میں خرچ کر لیا کرو، پانی کے کنویں پر پیسے لگایا کرو، دینی کام کے لیے خرچ کر لیا کرو، جو دینی کام یعنی علمی کام ہوتے ہیں،
ट्रांसलेट होता है, किताबें छपवाई जाती है, दीनी किताबें छपवाई जाती है, उस पर भी खर्च करना ये सदक़े जारिया है। तो ये 7 मौके मैंने आपके सामने अलग अलग बयान किए जो आप अच्छे से सदका कर सकते हो, बेहतरीन अंदाज से सदका कर सकते हो और सदक़े का पूरा सवाब अपने नामा अमाल में लिखवा सकते हो। मगर इन सारी बातों में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये हदीस हमेशा याद रखनी चाहिए, अल्लाह ताला वही सदका कबूल करता है जो सदका हलाल की रोजी से किया हुआ होगा। हलाल की रोजी से किया हुआ सदका अल्लाह ताला कबूल करता है। हराम की रोजी से किया हुआ कितना भी बड़ा सदका होगा अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। इन्नल्लाह तय्यिबुन वला युक़बलुल्लाहु इल्ला तय्यिब। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह ताला पाक है और पाक चीजों को ही पसंद करता है, हलाल चीजों से किया हुआ सदका ही पसंद करता है। और इतना ही नहीं मेरे भाइयों, जो इंसान हलाल की रोजी से मेहनत करके कमाए हुए पैसों से सदका करता है, ये सदका अल्लाह ताला संभाल के रखता है। सही हदीसों के अंदर आता है अल्लाह ताला जो बंदा